الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈھیرکی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج میں دوبارہ آپ کی حاضر ہوا ہوں پارٹ 3 لے کر کہ روزے کے بارے میں لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور غلط فہمی کی وجہ سے وہ لوگ اپنا روزہ ہی توڑ لیتے ہیں بغیر علماء کرام سے مشورہ کیے۔ تو آئیے اس غلط فہمیوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا؟ تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، البتہ اگر مسواک کو چبانے کی صورت میں اس کے ریشے حلق کے اندر جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ چبایا جائے، اور مسواک کرنے کی صورت میں اگر مسواک کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے تو اس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے مسواک بھی کرنی ہے، روزے کے اندر کرنی جائز ہے، سنت بھی ہے، البتہ احتیاط کیا جائے کہ اس کے ریشے آپ کے اندر نہ چلے جائیں، اس کا ذائقہ آپ کے اندر نہ چلا جائے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا معمول یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جب سحری کرنے کے لیے نہیں اٹھتے تو اٹھے جلدی جلدی سے اذان ہو رہی ہے اور اذان کے دوران ہی انہوں نے کچھ پانی پی لیا۔ بھئی اب کھانے کے لیے تو اٹھے نہیں ہے، مطلب ٹائم نکل گیا تو چلیں تھوڑا سا پانی ہی پی لیتے ہیں۔ تو دیکھیں اذان جو ہوتی ہے وہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، نہ کہ سحری کا ٹائم ختم کرنے کے لیے۔ تو اذان الگ ہے اور سحری الگ ہے۔ تو اس کے اندر بندہ یاد رکھے کہ اگر کوئی بندہ اذان کے دوران کچھ کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، چونکہ اذان دی جاتی ہے سحری کا ٹائم ختم کرنے کے بعد۔ تو جب اذان ہو رہی ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ پھر بھی کھائے پیے جا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے روزے کو بند کب کرنا ہے، سحری کو ختم کب کرنا ہے کہ جب اس کا ٹائم ہو، نہ کہ اذان پر ختم کیا جائے۔ اسی طریقے سے چوٹ وغیرہ جب لگ جاتی ہے انسان کو یا خون وغیرہ ٹیسٹ کروانا ہے تو ان صورتوں میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی صورت میں بندہ اپنے زخم پر پٹی بھی کروا سکتا ہے، اگر خون وغیرہ ٹیسٹ کروانا ہے تو وہ بھی کروا سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے روزے میں عطر یا خوشبو وغیرہ سونگھنے سے انسان کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ خوشبو وہ ہو کہ جو ٹھوس قسم کی خوشبو ہو، تو اس سے انسان کا جو روزہ ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ اس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے، اور اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہ غلط فہمی تھی۔ درست مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے سے اندر کھینچا جو کہ لا محالہ حلق میں پڑ جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں عطر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر بتی کا اس نے دھواں اپنے اندر لے لیا تو اب اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ جب انہوں نے شرعی سفر کرنا ہوتا ہے تو اس وقت وہ روزے کو توڑ دیتے ہیں یا روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ میں نے سفر پر جانا ہے۔ تو شرعی مسئلہ ایک یاد رکھیں کہ جو بندہ سفر کی حالت میں ہے، سفر کی حالت کتنی ہے؟ تقریباً 92 کلومیٹر کا سفر اس نے طے کر لیا ہو، اسے کہتے ہیں شرعی مسافر۔ تو اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو مسافر ہونے کی حالت میں شریعت نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو یہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اس روزے کی اور دنوں کے اندر قضا کرے۔ اور بعض لوگوں نے اس مسئلے کو ٹھپا ہی لگا دیا اور یہ سمجھ لیا، تو اس کے اندر بھی ایک نقطہ پایا جاتا ہے
کہ اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے یا سفر پر اس نے جانا ہے اور اس کا سفر بھی شرعی سفر ہے، مطلب 92 کلومیٹر سے زیادہ کا اس نے سفر طے کرنا ہے، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ یار میں سفر کی حالت میں روزے کو برداشت کر سکتا ہوں، سفر کی حالت میں میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں روزے کو برداشت کر سکتا ہوں، تو اب بہتر یہ ہے اس کے لیے، افضل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ میں سفر کی حالت میں روزے کو نہیں سنبھال پاؤں گا، سفر کی حالت میں بہت کمزور ہو جاؤں گا، مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، میں روزے کو پورا نہیں کر پاؤں گا، تو اب بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اس روزے کی قضا اور دنوں کے اندر اس نے کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔